سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹ کریں اور لائک کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اسلامی چینل ہے، اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جو آپ کی بازی پلٹ دے گا، جو زندگی کی کایا پلٹ دے گا، مشکل سے مشکل کام کو حل کر دے گا۔ وہ اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے، بڑا عمل نہیں ہے، مہینوں کا عمل نہیں ہے، چلہ نہیں ہے، مختصر سی تسبیح ہے، آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے، بشرطے کہ ہم پڑھنے میں مخلص ہوں، ہم اخلاص کے ساتھ پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ اس کی برکتیں آپ دیکھتے ہوئے محسوس کریں گے۔ پہلی بات، آج پرفتن دور ہے، پرکٹھن حالات ہیں، دین پر چلنا ایسے مشکل ہو گیا جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ آج آپ کو پہلی بات یہ بتاتا ہوں کہ آج ہم غفلت کی چادر اتار دیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے یاری لگائیں، اللہ سے اپنا تعلق کو مضبوط کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نماز کا اہتمام شروع کر دیں، نماز کی پابندی اختیار کریں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کے مشکلات، آپ کے مسائل، آپ کا دل منور نہ ہو تو مجھے آ کر کہنا۔ نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، اللہ کو یاد کرتے نہیں ہیں، کیسے ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 مرتبہ بلاتا ہے، 1 مرتبہ نہیں جاتے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حالات ہیں، گھر کے اندر جھگڑے ہیں، گھر کے اندر بیٹا کہنا نہیں مانتا، اولاد میری بات نہیں سنتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات نہیں سنتے، ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، اولاد پھر ہماری فرما برداری نہیں کرتی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج وقت ہے، سنبھل جاؤ، مختصر سی زندگی ہے، اللہ کو راضی کرو، دین کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو حل کرو، ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ ہے، آپ نماز کی عادت اپنائیں۔ جب نماز کی عادت ہوگی، یہ جو تسبیحات، یہ جو وظائف ہوتے ہیں، یہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیں گے۔ آپ اسباب بھی اختیار کریں، میں اسباب سے منع نہیں کر رہا، دنیا کے اندر جو جو کام کرنے ہیں، اسباب اختیار کرنے ہیں، ان کو ضرور اختیار کرو، یہ ضروری ہے، ان کے بغیر دنیا نہیں چلتی۔ لیکن پہلے مسبب الاسباب کے در پہ آؤ، پہلے رازق کے در پہ آؤ، پھر رزق تلاش کرو، پھر اسباب تلاش کرو، اللہ کی مدد پھر آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ آج آپ کو ایک تسبیح بتاتا ہوں، جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، عزت کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر کے مکان کی وجہ سے پریشان ہیں، راشن کی وجہ سے پریشان ہیں، گاڑی اور سواری کی وجہ سے پریشان ہیں، تو انشاءاللہ اس تسبیح کے بعد آپ کی پریشانی ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ آج دیکھیں، ہر بندہ پریشان ہے، چاہے دیندار ہے، چاہے دنیا دار ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ضرور ہے، کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسا ہوا، اٹکا ہوا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات یہ سن لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، جیسے اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے، باوضو ہونا ہے اور آخری پہر میں اٹھ جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، نوافل تہجد کے ادا کرنے ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جو پریشان حال ہے، جو مغموم ہے، جو تکلیفوں میں پھنسا ہوا ہے، پریشانیاں جس کی بہت ہو چکی ہیں، مسئلے جس کے اٹکے ہوئے ہیں، وہ ایک تسبیح پڑھیں، تہجد کو صحیح طریقے کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد ایک تسبیح پڑھیں۔ اس تسبیح کا پہلا حصہ تو یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھیں، یا ایک دعا ہے جسے صلاۃ الحاجت میں پڑھا جاتا ہے، اگر وہ پڑھ لے تو بہت بہتر ہے، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ صلاۃ الحاجت میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس تسبیح کا ورد کریں، 100 مرتبہ یہ دونوں پڑھیں۔
اس کے پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے روئے، دعا کا ہاتھ دراز کرے، دستے ہاتھ کو بلند کرے، ہاتھوں کو بلند کرے، اللہ کے سامنے پھیلائے، تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے مسئلے سامنے رکھے۔ اللہ میری فلاں پریشانی تو دور کر، اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے، اللہ میری فلاں تکلیف ہے، اللہ میں ایسے باتیں کیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے شیئر کیا کرو۔ جب چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے سامنے کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، اور جس کسی کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جائے گا وہ بندہ کامیاب و کمران ہو جائے گا، اس بندے کے بڑی سے بڑی مشکل بھی ختم ہو جائے گی، بشرطے کہ ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، اللہ کے ساتھ یاری ہماری پختہ اور مضبوط ہو، پھر دیکھیں اللہ اپنی قدرت کے کرشمے کیسے دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم پہلے دنیا داروں کے پاس جاتے ہیں، دنیا داروں کی منت سماجت کرتے ہیں، ان کی پگڑی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، داڑھی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، پاؤں کو چومتے ہیں، پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، پاؤں پہ اپنی پگڑی دستار اس کے پاؤں میں رکھتے ہیں، پھر بھی وہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ وجہ تو یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے در پہ آؤ، فادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں دوں گا، لیکن آج ہم غیروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اوروں کے سامنے جھک رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب اللہ ناراض ہوگا پھر ہمارا کیا بچے گا؟ ہمارے مسئلے ٹھیک نہیں ہو گئے، دنیا دار ٹھیک نہیں کر سکتے، حکومتیں ٹھیک نہیں کر سکتی، اللہ ٹھیک کرے گا، کیونکہ اسباب تو اللہ نے بنانے ہیں، وہ تو مسبب الاسباب ہے، اس کے آگے کیا دیر ہے؟ کچھ نہیں لگتا۔ تو یہی بات ہے کہ آج اللہ ہم سے ناراض ہو چکا، جس کی وجہ سے ہمارے مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کے مسئلوں کو حل فرمائے۔ تو آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔